وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اپریل مہینے کی 2 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، اور کرونا کے زمانے میں لاک ڈاؤن کا دور ہے۔ ہر شخص اپنے گھروں کے اندر محصور ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے گھروں کے اندر مقید ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ پریشانی کے زمانے میں بندہ اپنے ارد گرد دوڑتا ہے اور اپنے لیے کسی خیر خواہ کو پکارتا ہے۔ جب بھی بندے پہ کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے تو اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کسی ایسے اپنے دوست کو پکاروں، خیر خواہ کو پکاروں جو میری تکلیف میں میرے کام آ سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ معلوم ہوا بندہ بندوں کو کیا پکارے؟ بندے کو چاہیے کہ تکلیف میں بندوں کے رب کو اور اپنے رب کو پکارے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یقیناً ہم نے اللہ کو ویسا نہیں چاہا جس طرح سے چاہنا چاہیے تھا، اور ہم نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ آج کی اس محفل میں ہم اس بات کو سمجھیں گے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند دعائیں جو نکلی ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے، جو تکلیف کے موقع پر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے لیے کہا ہے۔ عجیب بات ہے، اگر ہم کسی نفرت کے ماحول میں رہتے ہوں اور راہ چلتے ہوئے جا رہے ہوں، وہاں بھی اگر کسی سے پوچھیں جو ہمارا مخالف ہے کہ فلاں راستہ کدھر کو جاتا ہے، تو نفرت کے ماحول میں بھی دشمن سے دشمن آدمی بھی راستہ بتا دیا کرتا ہے، رہبری کر دیا کرتا ہے۔ تو جب ہمارا دشمن، ہمارا مخالف، ہماری رائے سے اتفاق نہ رکھنے والا، ہم سے اختلاف رکھنے والا ہمارے پوچھنے پہ راستے کی رہبری کر دیتا ہے، تو اگر ہم اپنے خالق و مالک اور کریم رب سے پوچھیں اہدنا الصراط المستقیم، پیارے اللہ صحیح راستے کی رہبری فرما دیجئے، تو کیا اللہ تعالیٰ رہبری نہیں فرمائیں گے؟ یقیناً کمی ہماری ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو ویسا چاہا ہی نہیں جس طرح سے چاہنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے پیارے رب کی ویسی قدر کی ہی نہیں جیسے کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آج ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں، اور ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ایک بات یاد رکھیں، آسمان کی چھت کے نیچے جب بندہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو سب سے آسان اسباب کی دنیا میں جو سبب اللہ پاک نے انسان کے اختیار میں دیا ہے وہ ہے دعا کا کرنا۔ سب سے آسان اور سب سے سہل سبب ہے جو بندہ اپنی آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، وہ سبب ہے دعا۔ ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانے کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے،
2 قدم چلنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ظاہری سبب انسان کے اختیار میں اور ہاتھ میں آتا ہے۔ لیکن دعا اتنا آسان سبب ہے کہ اس کے لیے زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر اگر دعا کر لے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سننے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت بہرے گونگے ہمارے رب نہیں ہیں کہ ان کو چلا کے پکارنا پڑتا ہے، شور مچانا پڑتا ہے، کوئی گھنٹی اور باجا بجانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ غفلت سے نکلتے ہیں، تب جا کے ہماری طرف توجہ دیتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دلوں کے اندر جو خطرات ہوتے ہیں، دلوں کے اندر جو آہٹیں ہوتی ہیں، دلوں کے اندر جو تمنائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس سے واقف ہیں۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ دعا کے ذریعے سے اللہ کا قرب اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ، تم اللہ سے مانگا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ۔ اور اسی روایت میں آگے فرمایا ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتے جو غفلت کے ساتھ بے توجہی سے مانگی جائے۔ سبحان اللہ، آج ہماری بہت ساری باتوں کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ مستقل ایک باب ہے، انشاءاللہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن کس کس فارم میں، کس کس انداز میں قبول فرماتے ہیں وہ ایک مستقل الگ سے بحث ہے۔ لیکن دعاؤں کے بارے میں اتنا ہم سمجھ لیں کہ جو غفلت سے مانگی جانے والی دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ غفلت کے ساتھ پڑھی جانے والی دعا تو نماز تو قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بندہ اگر 100% حاضر نہیں ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، غافل ہے، لیکن نماز کی شروع سے لے کر آخر تک حیت ہی ایسی ہے، حالت ہی ایسی ہے جس میں تواضع ہے، جس میں انکساری ہے، جس میں بندہ اپنے آپ کو فقیر اور محتاج ظاہر کر رہا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا اس میں فقیری اور محتاجگی کی علامت ہے، جھکنا رکوع کے اندر اور ناک رگڑنا سجدے کے اندر اور بیٹھ جانا دونوں ہاتھوں کو اپنے زانوؤں کے اوپر رکھ کر، یہ حیت قضائی جو ہے، یہ انسان کی باڈی لینگویج یہ خود بتا رہی ہے کہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، محتاجگی ہے۔ تو اگرچہ نماز میں بندہ غافل ہوتا ہے تو بھی وہ نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعا کے اندر اگر بندہ غافل رہے تو یاد رکھیں غفلت کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول نہیں ہوتی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہم کامل توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگنے والے بنیں۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے، جب تک بچہ طلب اور شوق کے ساتھ چلاتا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، گڑگڑاتا نہیں ہے، وہاں تک ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی۔ آپ نے کبھی دیکھا سوتے ہوئے بچے کو ماں اٹھا کر جو ہے اپنی چھاتی سے لگاتی ہو؟ سوتے ہوئے بچے کو، کھیلتے ہوئے بچے کو ماں چھاتی سے نہیں لگاتی، ماں اسی بچے کو چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے جو بچہ تڑپتا ہے، روتا ہے۔ بلکہ ماں کی چھاتی کے اندر، دودھ کے اندر اسی وقت جوش اور ولولہ آتا ہے جب بچہ طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ روتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو بندہ غافل ہوگا، غفلت کے ساتھ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف کامل افتقار کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ، کامل عاجزی کے ساتھ، کامل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بندہ دعا مانگے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے، قربان جائیے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ معاذ، مجھے تجھ سے محبت ہے، اور پھر فرمایا، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، اس کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت۔ فرمایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر، شکر کرنے پر اور اچھی عبادت پر۔ پھر سنیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 چیزیں فرمائیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ میری مدد فرما آپ کے ذکر کرنے پر، وہ شکری کا اور شکر کرنے پر، وہ حسن عبادتی اور اچھی عبادت پر۔ اب یہاں ذرا 1-2 باتیں سمجھنے کی ہیں
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا نبی، اللہ کے محبوب اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ قربان جائیے، سارے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرما رہے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے دل پر کیا کچھ گزر رہی ہوگی، کتنی دل میں ہلچل مچ رہی ہوگی کہ محبوب فرما رہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو اور اس کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے ہوئے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہوئے، تو جب حبیب اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی چیز بتاتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ تحفہ بھی تو بہت پیارا ہوتا ہے نا۔ تو یقیناً یہ دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہت قیمتی بیش بہا تحفہ تھا، اور وہ تحفہ ہمیں بھی ملا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے طفیل۔ اور اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے میرے پیارے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر۔ یقیناً ذکر کی اگر توفیق مل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بڑھ کر بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ ذکر جو ہے، ذکر نام صرف زبان سے اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے ہی کا نام نہیں ہے، یعنی یہ تو ہے ہی، لیکن صرف ذکر جو ہے اسی میں محدود نہیں ہے، بلکہ ذکر کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے، ہر وہ جائز کام آ جاتا ہے جس کے کرتے ہوئے بندہ غفلت سے نکلے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر چاہے وہ تلاوت کرنا ہو، چاہے مطالعہ کرنا ہو، چاہے وہ خیر کا کوئی اور کام کرنا ہو، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو اور بندہ اس کام کے ذریعے سے غفلت کی چیزوں سے نکلے اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ ذکر میں داخل ہے، گویا منشأ ذکر اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں وقتاً فوقتاً جو ہے طرح طرح کے ذکر کرنے کی اگر ہمیں توفیق عطا فرما دیں اور غفلت سے نکال دیں اور اپنے ذات کی طرف، ذات حق کی طرف ہمیں توجہ کرنے والا دل عطا فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے اس آسمان کی چھت کے نیچے۔ لہٰذا ایک تو کہا کہ پیارے اللہ مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے کہا کہ حضرت میں ذکر تو کرتا ہوں لیکن مجھے لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ حضرت نے ان کا جواب لکھ کے فرمایا کہ عبد اللطف مت بنو، عبد اللطیف بنو۔ عبد اللطف مت بنو، مزے کے بندے مت بنو، خالق مزے کے بندے بنو، عبد اللطیف بنو۔ اور فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کے بعد دوبارہ اللہ کہنے کی توفیق اس وقت ملتی ہے جب پہلے والا اللہ قبول ہو چکا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندے کو اگر وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ طرح طرح کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، یہ آسمان کی چھت کے نیچے بہت بڑی نعمت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو غفلت سے نکال کر اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے۔ تو ایک اس دعا کے اندر ذکر مانگا گیا، دوسرا پیارے اللہ اللہم اعنی علی ذکری، کہ اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کرنے پر اور شکر کرنے پر، وہ شکری کا دوسری چیز ہے شکر۔ تو بندہ شکر کرتا ہے نعمت کے ملنے پر۔ معلوم ہوا جب شکر کی توفیق مانگ رہا ہے تو اس میں در پردہ اس بات کی بھی دعا ہو رہی ہے کہ پیارے اللہ میں شکر تبھی تو کروں گا جب آپ مجھے نعمت عطا فرمائیں گے، تو اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور نعمتیں ملنے کے بعد مجھے شکر کی توفیق دیجیے۔ معلوم ہوا شکر جو ہے وہ نعمت پر ہوتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت شکر کا ادا کرنے کی جب توفیق عطا فرمائیں گے تو تبھی تو توفیق عطا فرمائیں گے جبکہ اس سے پہلے اس کو نعمت عطا فرما چکے ہوں گے۔ تو اس میں شکر کی توفیق بھی مانگ رہا ہے اور در پردہ نعمت کا سوال بھی کر رہا ہے۔ تو قربان جائیے اللہ تعالیٰ کا دل میں یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو اور ظاہر میں بندہ نعمتوں سے مالا مال ہو اور اس پر شکر کی توفیق مل رہی ہو، بتائیے آسمان کی چھت کے نیچے اس سے بڑا بادشاہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر تیسری چیز مانگی کہ وہ حسن عبادتی، اور اللہ مجھے اچھی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ظاہر ہے عبادت کی بھی توفیق عطا فرما اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں ساری غفلتوں سے گویا پناہ مانگی جا رہی ہے اللہ سے کہ اللہ اچھے انداز سے مجھے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، احسن طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔
بہت سے لوگ کام تو کرتے ہیں، ان کو کوئی کام ہم بتائیں تو وہ کام تو کرتے ہیں لیکن الٹپ کام کرتے ہیں، اندھا دھند کام کرتے ہیں، کچھ الٹا سلٹا ہی کر کے لاتے ہیں۔ بازار سے کوئی لانے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، اول تو وہ نہیں لاتے جو منگاتے ہیں، کوئی اور چیز لے کر آتے ہیں، کئی مرتبہ مقدار وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، کئی مرتبہ کوالٹی وہ نہیں ہوتی جیسی ہونی چاہیے، تو کام تو کیا لیکن بے مزے کا کام کیا۔ تو کئی مرتبہ ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن بے ڈھنگی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں مانگا جا رہا ہے کہ پیارے اللہ مجھے اچھے انداز سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو اگر کوئی بندہ غافل نہ ہو بلکہ ذاکر ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے والا ہو، اپنے دل کو اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رکھنے والا ہو، اور طرح طرح کا ذکر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو، یعنی نعمتوں کے اندر وہ کھیل رہا ہو اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو اور وہ اچھی اچھی عبادتیں ادا کر رہا ہو، تو یقیناً جس بندے کو یہ نعمتیں مل جائیں تین، اس کو آسمان کی چھت کے نیچے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ تو کتنی عظیم الشان یہ دعا ہے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو مت چھوڑنا، یہ دعا تم پڑھا کرنا ہر نماز کے بعد۔ معلوم ہوا نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور وصیت کے طور پر فرمایا جا رہا ہے۔ اور وصیت وہ چیز ہوتی ہے جس پر عمل کرنا گویا واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم الشان تحفہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے صبح قیامت تک آنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں تک یہ پیغام پہنچایا۔ اس لیے دوستو میں بھی نیت کرتا ہوں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے عمل کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور آپ بھی نیت کریں کہ اللہ رب العزت ہر نماز کے بعد ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک مرتبہ یہ عاجز حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں کراچی کے اندر 1998 میں، جب کہ میں پاکستان اپنے اعزاء سے ملاقات کے لیے ویزا کے اوپر گیا ہوا تھا، تو ان کی خانقاہ میں کچھ وقت گزارا۔ تو حضرت ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد عجیب بات فرمائی کہ میرے پیارو، سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز بتائی ہے، آج میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ سب سے پیارا کائنات میں کون ہے؟ سب نے کہا اللہ، اور کہا پھر اس کے بعد ان کا پیارا کون ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو، تو سب سے پیارا اگر اپنے سب سے پیارے کو اگر کوئی تحفہ اور کوئی چیز دے گا تو وہ بھی تو پیاری ہوگی۔ سب نے کہا جی حضرت کیوں نہیں؟ کہا سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیاری چیز دی ہے، وہ تحفہ میں تم کو دینا چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور آپ ترس کھانے والوں میں رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والے ہیں۔ پھر عاشقانہ انداز سے اس کی وضاحت فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو ناراض ہو کر گھر سے نکال دے اور بیٹے کو کہے کہ دفع ہو جا تو یہاں سے، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، اب یہاں لوٹ کے کبھی مت آنا، اور بچہ روٹھ کے باپ کے تیور کو دیکھ کر ڈر کے گھبرا کر گھر سے نکل جائے، اب وہ کبھی ایک دوست کے یہاں، کبھی دوسرے دوست کے یہاں، کبھی تیسرے دوست کے یہاں 2-3 راتیں گزار دے، اب دوستوں کو بھی پتہ چل گیا کہ باپ نے اس کو بھگایا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے گھر سے نکلا ہوا ہے اور باپ نے نکالا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بات اونچی نیچی ہو گئی تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے۔ اس لیے ہر شخص نے پہلے دن تو اکرام کر لیا اور دوسرے دن مسافر کر کے اجازت لے لی کہ بھائی چونکہ ابو نے تمہیں نکالا ہے اور ہمیں پوری مصلحت کا پتہ نہیں ہے کیوں نکالا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھر ہی چلے جاؤ۔ اور اس طرح سے کر کے ہر دوست نے، ہر نیئر ڈیئر نے اپنے گھر سے بھی اس کو نکال دیا۔ اب وہ راستے پر چلتا جا رہا تھا کہ راستے میں اس کے ابو کے دوست ملے، اور اس کی جب نظر اس بچے پہ پڑی، اب 3 دن کا یہ نوجوان بچہ جو نہا دھو کے بھی 3 دن سے گھوم رہا تھا، نہا دھو کے بھی اس کو وقت گزرا ہوا تھا، یعنی وقت گزر چکا تھا، نہانے دھونے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، اب اس کے بال بھی الول جھلول، رنگ بھی اس کا فق پڑا ہوا اور کپڑے بھی میلے کچیلے۔ تو باپ کے دوست نے کہا بیٹے شہزادے کیا بات ہے کہ تمہارا یہ حال؟ اب وہ آگے سے آنکھوں میں آنسو بھر لایا۔ تو دوست نے کہا کہ ارے بھتیجے بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہا ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کہہ رہے اس کا دماغ خراب ہے، میرے بائک پر بیٹھو تم، میں لے کے چلتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اس نے کیوں نکالا ہے تمہیں۔
اب وہ اپنی بائک پہ بٹھا کے بچے کو گھر لے کے جاتا ہے اور اپنے دوست کو آواز دیتا ہے بے تکلفی کے ساتھ، ارے فلاں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ دور، یہ ماحول کتنا، حالات کتنے خراب ہیں گھر کے باہر کے، اور تم نے پھول جیسے بچے کو گھر سے نکال دیا، تمہیں غیرت نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ اب آگے سے بچے کا باپ آتا ہے اور کہا اس بیوقوف کو، اس کمینے کو کبھی گھر میں داخل نہیں کروں گا جب تک کہ یہ میرے پیروں میں پڑ کے یوں نہ کہہ دے ابو مجھے معاف کر دو۔ تو باپ نے جو یہ بات کہی کہ جب تک یہ میرے پیروں میں پڑ کے یہ نہ کہہ دے کہ ابو مجھے معاف کر دو، تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ باپ معاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب یوں مانگو، رب اغفر، اے میرے رب میری مغفرت فرما، ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، اور آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہتے ہیں، اور کیسے رحم کرنا چاہتے ہیں اس کا مضمون بھی بتا دیا کہ اس طرح سے مجھ سے مانگ لو کہ اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پہ رحم فرما، اور آپ رحم کرنے والوں میں بہترین رحم کرنے والے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر حضرت نے آگے فرمایا کہ دیکھو اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ فوراً باپ کے قدموں میں گرتا ہے اور کہتا ہے ابو مجھے معاف کر دیجیے، ابو مجھے معاف کر دیجیے۔ اب ظاہری بات ہے باپ بھی تو بہرحال مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے دل میں بھی تو تڑپتا ہوا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ بچے کی لجاجت والے انداز کو دیکھتے ہوئے باپ کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے، فوراً اس کو اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، اس کے آنسو صاف کرتا ہے، پھر کہتا ہے جاؤ اندر امی کو سلام کرو، غسل کرو، کپڑے بدلو۔ پھر وہ اپنے دوست کو بٹھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اصل میں بچہ حد سے زیادہ کچھ آگے بڑھ گیا تھا اور میں نے یہ ڈیسیجن لیا، اس طرح سے میں نے اس کو نکال دیا۔ ظاہری بات ہے میں نے اس طرح سے کر کے تھوڑے نکالا تھا، لیکن یہ تو ایسا کچھ غائب ہوا، میں خود پریشان تھا کہ کہاں چلا گیا۔ بہرحال باپ نے چائے پانی کرا کے اس کو رخصت کر دیا۔ اب بچہ نہا دھو کے فارغ ہو کے فریش ہو کر 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے معافی مانگ کر آیا۔ باپ نے اس کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، دیکھو گھر میں مہمان آنے والے ہیں، یہ لو۔ وہ تو زمانہ 1000 کے نوٹ کا تھا، اب تو پتہ نہیں وہاں بھی 1000 کا نوٹ چل رہا ہے یا بند ہو گیا۔ تو کہا کہ یہ لو 1000 روپئے، اور مہمان گھر میں آنے والے ہیں، دیکھو کچھ مٹھائی لے کر آؤ، کچھ فروٹ لے کر آؤ، کچھ جوس لے کر آؤ، اور دیکھو یہ جو 200 روپئے ہیں یہ آپ کے لیے ہیں، اس میں سے کوئی چیز کسی چیز کو جی کرتا ہو، دل کرتا ہو، وہ لے کر آؤ۔ تو دیکھو پہلے تو باپ نے اس کو معاف کیا، معاف کرنے کے بعد پھر اس پر اپنی عنایتیں، رحم کے جذبات سے رحم کے جذبات کا اظہار کرنا شروع کیا، اپنی عنایتیں اس پر نچھاور کرنی شروع کی، قریب بلایا اور اس کو اس قابل سمجھا کہ اس پر اعتماد کیا جائے، اس کو باہر بھیجا جائے، لہٰذا کرنسی کا ایک بڑا سا نوٹ اس کے ہاتھ میں دیا، اور پھر کہا کہ بیٹا 200 روپئے اس میں تمہارے ہیں، تمہیں اگر کوئی چیز کا جی کرتا ہو تو وہ لے کر آنا، کوئی استعمال کرنے کی چیز کا دل کر رہا ہو تو اس کو لے کر آئیے۔ اب بچہ گھر سے نکلتا ہے اور وہ ساری کی ساری چیزیں لا کر دیتا ہے اور 200 روپئے اپنی جیب میں رکھتا ہے یا کوئی چیز لے کر آتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو رب اغفر ورحم، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پہ رحم فرما۔ جس طرح سے باپ اپنے ناراض بیٹے پر رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، پیارے اللہ اس طرح مجھ پر رحم فرما۔ اور آپ تو دنیا میں جو لوگ ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں اس سے بہترین ترس کھانے والے ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ تو یہ آیت، یہ مضمون یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس آیت کو دعا بنا کر مضمون بنا لے اپنے لیے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، تو اس میں مغفرت بھی ہے، گویا اللہ تعالیٰ سے معافی بھی چاہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال بھی ہے۔ تو جو مضمون اللہ رب العزت نے، خالق کائنات نے، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، تو اگر اس مضمون سے ہم اللہ سے دعا کریں گے تو ہماری دعائیں کیوں کر قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا دوستو، ایک دعا تو وہ جو ہر نماز کے بعد ہمیں مانگنی ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمائی وصیت کے طور پر کہ آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا کریں، اس کو کبھی مت چھوڑنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور ابھی سامنے مغرب کی نماز کا وقت ہے، وہیں سے پڑھنا شروع کریں، اور دوسرا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس قرآن پاک کی آیت کو بھی دعا بنا لیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ بس آج کی محفل میں اتنا ہی، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مضمون کل بھی آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ
پیاری پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت ہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کی سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے زمانہ گزر گیا، اب نہیں پتہ ہماری زندگی کے دن کتنے بچے ہیں۔ جو گزر گئے وہ زیادہ تھے یا جو بچے ہیں وہ زیادہ ہیں؟ اللہ جی لگتا تو یہی ہے، جو گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں۔ اللہ جی اب تھوڑے سے دنوں میں گزرے ہوئے زمانے کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کے لیے تیاری بھی کرنی ہے، جو ناممکن نظر آتا ہے۔ اللہ جی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ گزرے ہوئے زمانے میں جو ہم نے معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، میرے پیارے اللہ اس معصیت کو یا اللہ طاعت سے بدل دیجئے، یا اللہ ان گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما دیجئے اور آنے والی زندگی کو، گزرے زندگی کو کفارہ بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رحمت فرما دیجئے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے یا اللہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ لوگ ہمارے جنازے کی نماز پڑھیں، یا اللہ ہمیں خود حضوری والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ آج ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ آپ ہی نے تو قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کا بھی ایک حق ہوا کرتا ہے، اس کو ڈانٹو نہیں، اس کو جھڑکو نہیں۔ کہ اللہ جب آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا کہ اگر کوئی تم سے بھیک مانگے تو اس کو جھڑکو نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں، تو اللہ جی آج ہم بھی تو آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم بھی تو آپ کے دربار میں آج سائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جی ہمیں ڈانٹیے نہیں، اللہ ہمیں کھدیڑیے نہیں، یا اللہ ہمیں دھتکاریے نہیں، یا اللہ آپ ہمیں ذلیل نہ فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو ہماری ضرورت ہے کہ اللہ وہ یہ کہ آپ ہمیں معافی دے دیجئے۔ اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معافی دے دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معافی دے دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ رب کریم معاف کر دیجئے، پیارے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے، اچھے رب راضی ہو جائیے، اچھے رب راضی ہو جائیے۔ یا اللہ آسمان کی چھت کے نیچے یا اللہ ہمیں اچھی طرح سے یہ بات کھل کے سمجھ میں آ گئی، یا اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کا کام بڑا ہے، آپ کی شان بڑی ہے۔ یا اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ جی ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے نا، اللہ جی ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اللہ جی ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اللہ جی ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، پیارے رب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے، اللہ جی ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ ہمارے پیارے سے رب ہیں، آپ ہمارے سونے سے رب ہیں، آپ ہمارے اچھے سے رب ہیں، آپ ہمارے کریم رب ہیں۔ میرے پیارے رب اپنے بنا کے رکھیے، کہ اللہ اپنی رحمت کے سینے سے لگا کے رکھیے۔ اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ جی آپ ہمارے نادانی کو معاف کر دیجیے، ہماری غفلتوں کو معاف کر دیجیے، اللہ ہماری غفلتوں کو معاف کر دیجیے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجیے، ہمیں اپنا فرزانہ بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اپنا محبوب بنا لیجیے، یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجیے، ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، یا اللہ اعلیٰ قسم کی فہم عطا فرما دیجیے، یا اللہ موقع کی سوجھ عطا فرما دیجیے، کس موقع پر کیا عمل پسند ہے، یا اللہ اس عمل کو کرنے کا احسن طریقہ عطا فرما دیجیے، احسن انداز سے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، یا اللہ جو باتیں سنی جا رہی ہیں، جو باتیں سنائی جا رہی ہیں، اللہ جی سب پہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ رب کریم
حضور پاک کی امت یا اللہ مشرق و مغرب سے لے کر شمال و جنوب تک یا اللہ ہر جگہ پریشان ہے، رب کریم امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ امت کو معاف کر دیجئے، یا اللہ امت کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اس وقت جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے یا اللہ پوری دنیا پریشان ہے، یا اللہ عافیت کے ساتھ، یا اللہ الخلق و عیال اللہ، یہ ساری کی ساری خلق تو آپ کا کنبہ ہے، یا اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یا اللہ سب کو اپنا بنا لیجئے، یا اللہ جو اس زمانے میں بھی یا اللہ جو اس زمانے میں بھی بجائے اس کو کہ آپ کی ناراضگی کو سمجھیں اور آپ کی طرف رجوع کریں، ابھی بھی ایک دوسرے میں خامیاں تلاش کر رہے ہیں، عیب تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری مثال تو ان خنزیروں جیسی ہوتی جا رہی ہے جو گلشن میں اور باغ میں بھی جاتا ہے تو گندگی تلاش کرتا پھرتا ہے، جہاں نجاست ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہماری فہم کیسی ہو گئی، ہماری سمجھ بوجھ کیسی ہو گئی، یا اللہ ایسے حال میں بھی ہم ایک دوسرے پہ تنقیدیں کر رہے ہیں، یا اللہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح فہم عطا فرما، اور پیارے اللہ جو لوگ اہل حق پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں اور اللہ ان میں کیڑے نکال رہے ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دیجئے، اور اگر ان کی قسمت میں سمجھ نہیں ہے یا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے تو پھر اللہ ہم بھی آپ سے بھیک مانگتے ہیں، یا